بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی جو رات ہے بدھ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوگی، یہ شب معراج کی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات انسان سے راضی ہوتی ہے جو اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو چند ایک وظائف ہیں، چند ایک نوافل ہیں جس کے پڑھنے سے بہت ساری برکات انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور وافر مقدار میں اللہ کی ذات رزق بھی عطا فرماتی ہے۔ اور کافی دوست یہ سوال کر رہے تھے اور بار بار پوچھ بھی رہے تھے کہ اس رات کو ہم کیسے گزاریں، اور اس رات میں ہم کیا پڑھیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سامعین محترم، عمومی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم پانچوں نمازوں کی پابندی عام دنوں میں بھی کریں، اور بالخصوص اس دن میں تو ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ پانچوں وقت کی باجماعت نماز آپ ادا کریں، اور نمبر 2 جو ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک کی تلاوت فرمائیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ کریم قیامت کے دن سورہ ملک اس کے لیے شفاعت کرے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نماز عشاء ادا فرمائیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی اپنے گھر کے اندر چھڑکیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم نے چاہا تو آپ کے رزق میں دگنی برکت ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور روزی آپ کے لیے عام ہو جائے گی، اور اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سامعین محترم، صلاۃ التسبیح اکثر طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ کوشش کریں کہ اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے کے بعد پڑھیں، ایک ہفتے بعد نہیں پڑھ سکتے ایک مہینے کے بعد پڑھیں، ایک ماہ بعد نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال کے بعد پڑھیں، ایک سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی کے اندر ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک صلاۃ التسبیح اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اللہ کی رضا کے لیے اس بابرکت رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، اور اس کی بہت ساری برکات احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، اور ویسے بھی اس کی بہت ساری برکات لوگوں نے دیکھی بھی ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ پابندی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت پیارا اور نایاب عمل ہمیں دیا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کی بھی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ عارف باللہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے! بندے کی زندگی اتنی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر انسان کرتا چلا جائے تو بہت سارا ثواب جمع کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس رات 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، اور اپنے لیے اور دنیا و آخرت میں سے جو چاہے اللہ سے مانگ لے، اور صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابان سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بابرکت عمل ہے، اس کو بھی کیجئے، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح بھی آپ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان پر ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا محبوبتان کلمتان، وہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بھی محبوب اس کے رسول کو بھی محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس سے بڑھ کر میں ایک اور بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی پیاری عبادت، بہت ہی پیاری عبادت جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت کے اندر، ہر جگہ پر قبول ہے۔ آپ چھپا کے پڑھیں، آپ دکھا کے پڑھیں، آپ جو ہے کم تعداد میں پڑھیں، آپ زیادہ تعداد میں پڑھیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں،
آپ سو کے پڑھیں، آپ جناب بلند آواز سے پڑھیں، آپ دکھا کے پڑھیں، آپ چھپا کے پڑھیں، آپ جس طرح بھی پڑھیں گے، جس حالت میں بھی اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ کم از کم حالت ناپاکی والی نہ ہو، لیکن پڑھنا البتہ اس میں بھی جائز ہے، لیکن پاکی کی حالت ہو، یعنی کہ ہر حالت کے اندر جو ہے درود جو ہے یہ عمل جو ہے یہ آپ کے لیے اور ہر ایک انسان کے لیے ایک بڑی سعادت کا باعث ہے، اور اس عمل سے انسان کو وہ مقام ملتے ہیں سامعین کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ انسان کو اس عمل سے وہ کیا کیا مقام ملتے ہیں۔ سامعین محترم، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ تو جتنا ہو سکے اس رات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے دل میں اتنی حضور کی محبت پیدا ہوگی، اتنی آپ کے ایمان کو طاقت ملے گی، اتنا جو ہے آپ کا مقام اللہ کی حضور بلند ہوگا، اتنا اللہ کریم آپ سے راضی ہوگا، اللہ کریم اتنا آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کریم اتنا آپ کو اپنے قریب کر دے گا اور محبوب علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اور یقیناً سعادت کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس درود پاک کی برکت سے آپ کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور یقیناً ہزاروں لوگوں کو حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی درود پاک پڑھنے والے بنیں، اور ہم سب گنہگاروں کو بھی اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، اور مکہ مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور ان کی بہاریں جو ہے مکہ کی اور مدینہ کی بہاریں دیکھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔